میرے بھائیوں، آج کل اکثر لوگوں کی زبان پر ہے کہ مولوی صاحب میری اولاد بگڑ گئی، میرا بچہ بگڑ گیا، میری بچی بگڑ گئی۔ بگڑنے ہی کی وجہ سے تو آج بوڑھے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں ہیں۔ جب ہم بچے تھے تو ہم اولڈ ایج ہوم میں نہیں تھے، چائلڈ ہوم میں نہیں تھے، لیکن ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو وہ اولڈ ایج ہوم میں ہیں۔ ہم بچے تھے تو ہم نے یہی کہا میری ماں میری ماں میری ماں، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اپنے بھائیوں سے کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں، میری ماں نہیں۔ ماں باپ کو کون پالے پوسے؟ ماں باپ بوجھ ہے، سوالیہ نشان ہے۔ ماں باپ بوجھ ہے، ہاں ماں باپ بوجھ ہے، یہ تو بولنے والی بات ہے۔ ہمارا اور آپ کا رویہ الا ماشاء اللہ بوجھ والا ہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب کچھ بھائی کہیں گے نہیں مولوی صاحب میرے لیے تو نہیں ہے، تو میں آپ کی بات تھوڑا نہ کر رہا ہوں، عام سروے ہے۔ ماں باپ ایک بوجھ کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد جو بگڑتی ہے یوں ہی نہیں بگڑ جاتی، بلکہ ایک بات یاد رکھے گا، بچوں کو بگاڑا جاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو دوست بنا کر نہیں رکھیں گے تو ان کے دوست بنا کر اس کو بگاڑ دیں گے۔ بچوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کا جو ویوہار ہے وہ صحیح نہیں ہے، دوستوں کی طرح نہیں ہے، دشمنوں کی طرح ہے۔ وہ جو دوست مل رہے ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں، ہمارا بیٹا بھی ہے ہماری بیٹی بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے بگاڑا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، بچے پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بالکل آسان نہیں۔ اور بچے مہکتے ہوئے پھول ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ جس گھر میں بچے نہ ہو وہ گھر بالکل سونا سونا سا لگتا ہے، اور جس گھر میں بچے ہوں وہ گھر سونا سونا سا لگتا ہے، یعنی سونا ہی سونا ہے، اس میں چاندی ہی چاندی ہے۔ جس کے پاس بچے ہیں وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہے، دونوں پریشان ہیں۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5200، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیہ والامیر رائن والرجل رائن علی اہل بیتی والمرأة رائیۃ علی بیت زوجها وولدی فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیہ۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم میں سے ہر آدمی امیر بننا چاہتا ہے، متولی بننا چاہتا ہے، مسلی بننا نہیں چاہتا۔ آدمی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر پر ان کے بچوں کے لیے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے حدیث میں ذمہ دار ہے، اور رائی کا لفظ آیا، رائی مطلب چرواہا۔ چرواہا کیوں کہا؟ چرواہا اس لیے کہ جو چرانے کے لیے جاتا ہے تو کئی بھیڑ بکریاں ہیں، بکریاں کہاں چر رہی ہے، صحیح جگہ پہ ہے کہ نہیں، کس کھیت میں تو نہیں گھسی جا رہی ہے، پھر اسی طرح بھیڑیا آگے کھا تو نہیں لے گا۔ اس لیے یہ بچوں کو پالنا بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہاں کھلانا کہاں نہ کھلانا، کس سے بچانا کس سے نہ بچانا، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ داری نبھانا بہت مشکل ہے۔ تو ذمہ دار کو ہر چیز کی فکر رکھنا ضروری ہے۔ بیٹا رات میں لیٹ کیوں آ رہا ہے؟ صبح جلدی کیوں نہیں اٹھ رہے ہو؟ رات میں کچھ گیم تو نہیں چل رہا ہے؟ یا موبائل پہ نمبر کیا ہے بیٹا؟ کیونکہ موبائل کے ذریعے ہماری اور آپ کی اولاد اور ہم خود بھی ہیں سامنے دکھنے میں، لیکن دور کے لیے دوست ہیں، نزدیک والوں کے لیے دور ہیں، دور والوں کے لیے نزدیک ہیں۔ یہ سب بھی بگڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کبھی ہم نے پوچھا، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1385، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہی اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب غور کریں، ماں باپ بنا دیتے ہیں۔ اب کیسے ماں باپ ذمہ دار ہیں بگاڑنے کے؟ وہ ہم اور آپ دیکھ ہی رہے، مثال ایک دو مولوی صاحب دے دیں گے۔ ہم اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ملنے کے لیے آیا اور تگادے والا ملنا چاہتا ہے، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے، جا بول کے آ جا۔ تو جا کے بولتا، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ بچے من کے سچے، ہم سب کے چچے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ جھوٹ کس نے سکھایا؟ ہم نے اور آپ نے۔
لیکن ہم تو نہیں چاہ رہے تھے سیکھے، لیکن ہم نے سکھا دیا۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ ماں باپ کھاتے ہیں، خرید کے کون لاتا ہے؟ یہ ننھے منھے بچے لے کر آتے ہیں۔ آگے چل کے جب وہ بھی پینے لگے گا تو مت کہیے گا کہ میرا بیٹا بگڑ گیا۔ بگاڑا کس نے؟ ماں باپ نے بگاڑا۔ جب ماں باپ بچوں کو بگاڑ سکتے ہیں تو کیا ٹیچر ان کو نہیں بگاڑ سکتے ہیں؟ تو ایک وجہ وہ بھی ہے، ان کی وجہ سے بھی بچے بگڑتے ہیں، غلط چیز کی طرف چلے جاتے ہیں، ورنہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ سلسلہ صحیح ہے، حدیث نمبر 1447، الق الصوت حیث یراہ اہل البیت فإنہ لہم ادب۔ اپنے گھروں میں ادب سکھانے کے لیے کچھ رکھا کرو، کیونکہ وہ دیکھ کر بچے ذرا ادب میں رہتے ہیں۔ تو باپ کا روب ہونا چاہیے اور باپ کا پیار بھی ہونا چاہیے۔ باپ ابو آ رہے ہیں، اور دلار بھی اور پیار بھی دونوں ہونا چاہیے۔ ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ ایک حافظ صاحب ابھی زندہ ہیں، ان سے ایک رپورٹر نے کہا کہ حافظ جی آپ کی وائف گزر گئی ہیں، دوسری شادی کر لیجئے۔ حافظ جی نے کہا کہ نہیں، شادی کرنا فرض تھوڑے نہ ہے۔ کیوں؟ میری بیوی میرے ساتھ 33 سال رہی، لگ بھگ 30-32۔ میری بیوی میں 2-4 خوبی تھی، اگر ایسی والی کوئی لیڈیز ہے تو لے آئیے۔ نمبر 1، 12 پارے ان کو یاد کرا دینا، یہی مہر دین ہے۔ آج کل ایسا کوئی مہر ہے تو بتائیے، قرآن یاد کرانے والا۔ نمبر 2، 33 سال تک ساتھ میں رہے، اور میں نے اپنی وائف کے لیے جو بھی کپڑا لایا، جب بھی لایا، میری بیوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کلر پسند نہیں ہے، جا کے دوسرا بدل کے لے آئیے۔ نمبر 3، میرے 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 حافظ قرآن۔ ان 10 بچوں کو میں نے حفظ نہیں کرایا، بلکہ ان 10 بچوں کو میری وائف نے گھر کے پورے کام کرنے کے ساتھ ساتھ حفظ کرا دیا ہے۔ پورا گھر کا کام بھی کیا، اس کے بعد حفظ بھی کرا دیا۔ کسی مدرسے میں حفظ نہیں کیے، بلکہ گھر میں کیے ہوئے ہیں، اور ان کی ماں نے 10 بچوں کا حافظ قرآن بنایا ہے۔ آج ہماری وائف کے پاس ٹائم ہے؟ بالکل ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ فجر کی نماز ادا کرتی ہیں، چائے پانی ہے، پھر اس کے بعد 7-8 بجے ناشتہ ہے الحمدللہ، پھر 2-3 بجے بہترین کھانا تیار کر رہی ہیں الحمدللہ، اور رات میں 8-9 بجے وہ الگ کھانا تیار کر رہی ہیں، پورے برتن وغیرہ صاف کر کے رات میں 12 بجے سو بھی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ بیچاری کے بعد ٹائم کہاں؟ بولے میری وائف نے ٹائم نکالا، 10 بچوں کا حافظ قرآن بنایا۔ یہ 3 خوبی، ایک خوبی اور ہے میری وائف میں جو گزر گئی، انہوں نے کہا حافظ جی نے۔ نمبر 1، یعنی ماں کا رول بچے لوگوں کے لیے۔ یہ بچے 10 کے 10 حافظ قرآن ہیں، جہاں جہاں تراویح پڑھائیں گے، قرآن پڑھیں گے، ثواب کس کو ملے گا؟ امی کو ملے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ یہ زیور لے جائیے، کتاب چھاپ لیجئے۔ کتاب چھپ گئی، پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اس زمانے کی لیڈیز کی بات کر رہا ہوں میں، آپ مت سوچیے گا کہ میں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ ابھی 2000 کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں۔ پھر وہ زیور بنانے کے لیے، پیسہ دینے کے لیے جب میں گیا تو میری وائف نے کہا میں نے اللہ سے سودا کیا، مرنے کے بعد میں اللہ سے لوں گا، مجھے آپ سے نہیں لینا۔ بولے میری بیوی میں یہ 4 خوبی تھی، اگر ایسی کوئی عورت آج مل رہی ہو تو لے آئیے، میں شادی کر لوں گا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ملی ہوگی؟ پھر کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ارے بولیے نا، ملی ہوگی؟ نہیں ملی ہوگی شاید۔ تو حافظ جی نے پھر دوبارہ شادی کی، نے کہا فرض ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیو، بچے بگڑتے ہیں، ان کو بگاڑا جاتا ہے، اور بگاڑنے میں ماں کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک جگہ میں گیا، فجر کی نماز میں دیکھا بچے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے ابو کا فون آیا، مولوی صاحب میرے بچے بگڑ گئے۔ بولے کیوں بگڑے بھائی؟ میری وائف نے ضد کیا کہ آپ ہی بتائیے، آپ باہر کما رہے ہیں تو بچوں کے لیے کما رہے ہیں، تو آپ کے بچے کے پاس بھی 50,000 کا موبائل ہونا چاہیے۔ جب موبائل دے دیا تو وہ دوسرے سے کنیکٹ ہو گیا۔ نماز سے کیا لینا دینا؟ نماز کیا؟ آپ اپنی اہلیہ کو جگائیے، یا میں جگاؤں یا آپ جگائیں، اللہ ماشاء اللہ۔ بولے آپ نماز پڑھیے گا، آپ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے بچے پڑھیں گے، ہمارے ساتھ بڑے بچے ہو جائیں گے تو سدھر جائیں گے، آپ کو کاہے کو اتنی فکر ہے؟ اور ماشاءاللہ جب بچے لوگ مسجد میں آتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچارے لوگ ڈوری مون کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، موٹو پتلو کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے سب بچے مسکرا رہے ہیں، بیٹا مسکرا رہا ہے بیٹا،
کیوں بتا رہا ہوں؟ تو یہ بچے ہمارے ہیرے ہیں، یہ آج کے مسلی ہیں، کل کے متولی ہیں. پلیز اللہ کے واسطے ان کو مسجد سے مت بھگائیے گا. یہ گیم کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ورنہ کھیلتے رہتے وہ، اور ان کو ہی کچھ متولی صاحب مار کے بھگا دیتے. ان سے پیار کیجئے. سنن نسائی کتاب التطبیق حدیث نمبر 1141، یعنی بچوں کو کیسے پیار کرنا. حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغربی عائشہ کی نماز میں ان کو لے کے آ گئے اور نماز پڑھانے کے لیے ہیں، آپ تیار ہو رہے ہیں، بازو میں بیٹھا دیا، نماز پڑھے. سجدے میں جہاں گئے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر آ کے بیٹھ گئے. اللہ کی قسم کہتا ہوں، یہ منظر اگر کوئی امام نے پیش کر دیا، اس حدیث پر عمل کر لیا، وہ بیچارے کا آخری دن ہوگا. آئے پیٹھ پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا. شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو رہا ہی نہیں گیا، نماز ہی میں اٹھ کے تاک لیے. ہم اور آپ نہیں تاکیے گا. وہ سجدے میں تھے، سجدے میں ضرور تاک لیے. حدیث سنا رہا ہوں میں صرف. تو ان کو تسلی ہو گئی کہ چھوٹے میاں پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹے میاں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن بچپن میں بچے جیسے ہیں. جب نماز ختم ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا لمبا سجدہ ہوا. کل ذالک لم یکن ولکن ابن ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ. ارے ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرا نواسا مجھے سواری بنا لیا، میں بھی سواری بنا رہا جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہوگی. اور بچے ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں رہیں گے. کتنے لوگوں کو شکایت ہے، مولوی صاحب میرا بچہ بندر کی طرح ہے. بندر مطلب وہ کبھی ادھر بھاگ رہا، کبھی ادھر بھاگ رہا، کبھی ادھر بھاگ رہا. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کبھی اوپر ممی، کبھی نیچے ابو، کبھی اوپر ہے. ارے بھائی ان کی یہی ٹائم ہے، تو کیا ہماری عمر کے لوگ مستی کریں گے؟ آج کل لوگ اپنے بچوں کیا بولتے ہیں؟ شیطان کہیں گا. اللہ کے واسطے کبھی بھی مت بولیے شیطان کہیں کا. کہیں اللہ اس کو قبول نہ کر لے اور شیطان بنا دے، کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے، ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. تو ہنسی مذاق میں بولے شیطان. تو بچوں کے ساتھ پیار، بچوں سے جب محبت رہے گی تب نہ وہ کچھ بنیں گے. ہم نے تو ان کو دشمن بنا رکھا ہے کہ نہیں میرا سدھرنے والا نہیں ہے، عدم شیطان ہے، صحیح نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، دس ہے اور دیٹ ہے. نہیں، بچوں کو بگاڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوور کانفیڈنس. نہیں میرا بچہ غلط نہیں ہے، سامنے والے کا اچھا ہے. میرا بچہ، لوگوں کو سامنے والے کی وہ بھابھی بڑی اچھی ہے، اچھا ٹھیک ہے، میرا بچہ اچھا ٹھیک، ماشاءاللہ. کتنے لوگ کیا ہیں، اتنے زیادہ شکی ہیں. عبداللہ نے مستی کی، میرے لڑکے نے ہی کیا ہوگا. رے بھائی کو کوئی دوسرا عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، کیوں پیچھے پڑ گئے آپ؟ پہلے تحقیق تو کیجئے. اور کہتے ہیں نہیں میرا لڑکا کبھی غلط نہیں ہے، میری لڑکی لاکھوں میں ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ. یہ وہ غلط کام نہیں کرتے یہ لوگ، بالکل. یہ بھی بگاڑ کا سبب ہے.